پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، پاکستان میں جہاں لمبے دورانیے کی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، جن میں کماد، کپاس، گندم وغیرہ شامل ہیں، وہاں ایسی فصلیں بھی ہیں جو کم دورانیے کی ہیں، جن میں تل، رایا، سرسوں، کینولا یا مکئی کی فصلیں ہیں۔ کاشتکار کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی فصل کاشت کرے جس کی جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو، جس پر اخراجات کم آئیں اور آمدنی کی شرح زیادہ ہو۔ تو اس حوالے سے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک کاشتکار موجود ہیں جو کم دورانیے کی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کم دورانیے کی فصلوں پر ہی کیوں زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد عرفان۔ عرفان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ یہ کم دورانیے کی جو فصلیں ہیں وہ آپ کاشت کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، اس کا وجہ تو کوئی نہیں خاص، مطلب کہ ٹائم بچ جاتا ہے اور اس میں بچت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل تل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مکی ہو گئی سیلج والی اور کنولا ہو گیا، ان میں اخراجات کم ہے اور بچت زیادہ ہے، اس لیے ہم یہ فصلیں لگاتے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ اس وقت جو ہے وہ تل کی جو فصل ہے اس کی کاشت ہو رہی ہے، کہیں ہو چکی ہے، تو اب ہمیں یہ بتائیں تھوڑا سا کہ اس میں جو زمین کی تیاری کیسے ہوتی ہے، یا اس کا جو فی ایکڑ بیج کی جو ہے کتنا بیج استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر جو دیگر اخراجات ہیں جیسے کھاد ہے اور پانی کتنے اس کو لگا جائے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ جی سر، اس میں تقریباً کوئی 2 سے 3 ہل چلانے پڑتے ہیں اور 1 روٹر، اور 3 سے 4 پانی لگتے ہیں، بہت کم پانی لگتے ہیں، اور 1-2 کھادیں بس، اور 1-2 سپرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیج کتنا استعمال کرتے ہیں؟ بیج سر 2 کلو فی ایکڑ پہ ہوتا ہے۔ تو اس کی کاشت کا کیا طریقہ کار ہے تل کی؟ یہ چھٹے سے کاشت ہوتی ہے، ڈرل سے ہوتی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ سر بہترین تو ڈرل پہ صحیح رہتی ہے، ڈرل پہ جرمینیشن بھی صحیح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کئی بھائی ہوتے ہیں بھائی ایسے چھٹا کر کر کھیلا نکال کر اوپر سے پانی لگا دیتے ہیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح ڈرل والا صحیح رہتا ہے۔ تو ڈرل کرنے سے کیا اس میں جب آپ کچھ سپرے کرتے ہیں یا کوئی کھاد دیتے ہیں یا پانی لگاتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے ڈرل سے؟ سر ڈرل سے فائدہ یہ ہوتا ہے جرمینیشن ٹھیک ہوتی ہے، اور پودے کا فاصلہ ٹھیک رہتا ہے، تو مطلب ڈرل سے اچھی رہ جاتی ہے، پیداوار صحیح آتی ہے۔ جو دوسرا چھٹے سے ہوتا ہے اس سے جرمینیشن کم ہوتی ہے، کہیں بھی زیادہ چلا گیا کہیں تھوڑا چلا گیا، اس وجہ سے پھر ایشو بن جاتے ہیں۔ یعنی ڈرل سے جو فصل ہے اس کی متوازن کاشت ہوتی ہے، جتنی کہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے، فاصلہ رکھنا پودوں کا اس کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ جی، ڈرل پہ بہترین رہ جاتی ہے، ڈرل پہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ کنولا بھی ہم ڈرل پہ کرتے ہیں اور تیل بھی ڈرل پہ لگاتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا، یہ تل جو ہے یہ 1 ایکڑ سے اس کی کتنی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے؟ سر اگر دیکھنے میں اگر بندہ خرچہ خود کرے، دیکھ بھال خود کرے، تو کوئی 15-20 من آ جاتی ہے ایکڑ سے۔ تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے تیل کا؟ آج کل سر چل رہا ہے 18,000 19,000 ریٹ، یہی چل رہا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ریٹ ہے۔ یعنی کہ یہ تو بہت ہائی ویلیو کراپ ہوئی۔ ہاں جی سر، یہ بہت ہائی، تو کپاس سے کئی گنا اچھی ہے، کپاس میں بہت خرچ ہوتے ہیں، بہت سپرے ہوتے ہیں، اور اور بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، کھادوں کے، سپریوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کپاس سے اور مکی سے بھی اس کے اخراجات کم ہیں، اور یہ ٹھیک رہ جاتے ہیں انسان بھی، مطلب۔ اچھا، یہ بتائیں جو کینولا کی فصل ہے وہ کس موسم میں کاشت کی جاتی ہے؟ کنولا تو 12 میں، پہلے میں، یعنی کہ دسمبر میں، جنوری میں اس کی کاشت ہوتی ہے، تو اس کے لیے فی ایکڑ کتنا بیج استعمال کیا جاتا ہے؟ اس میں بھی ہم 2 کلو کرتے ہیں ڈرل کے ساتھ، اگر ویسے چھٹا کریں تو ویسے 3 کلو 4 کلو، لیکن ڈرل کے ساتھ سر بہت فٹ رہ جاتا ہے۔ تو اس میں کتنا بیج استعمال ہوتا ہے؟ اس میں سر ہم ڈرل میں 2 کلو کرتے ہیں، اگر ویسے چھٹا کریں تو 4 کلو 5 کلو بھی کر سکتے ہیں۔ کنولا کی فصل کتنے عرصے میں پک کر تیار ہو جاتی ہے؟ سر یہ ہو جاتی ہے 3-1 مہینوں میں۔
اچھا 3 مہینوں میں کاشت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو دسمبر میں کاشت کریں تو پھر دسمبر آنورڈ جنوری فروری مارچ میں یہ تیار ہو جاتی ہے؟ مارچ میں بالکل تیار ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے لگائی تھی وہ تو مارچ میں ابھی ہم نے اس کی ہارویسٹ کرائی ہے. یعنی کہ جس زمین میں اگر ہم کینولا کاشت کریں تو پھر اسی زمین میں ہم تل کی فصل کاشت کر سکتے ہیں؟ جی سر بالکل کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس سے فائدہ تو یہ ہونا کہ ایک تو یہ اچھی پیداواری صلاحیت ہے اور ان کی قیمت بھی اچھی ملتی ہے، اور پھر زمین بھی خالی نہیں رہتی، یکے بعد دیگرے کاشت ہو جاتی ہیں. سر دیکھ لیں کہ کنولے کو 3 پانی لگتے ہیں اور 2 کھادیں لگتی ہیں، ایک آدھا سپرے ہوتا ہے، وہ بھی جو بیماری آئے تو نہ آئے تو پھر نہیں ہوتا. اور اس کا ریٹ آج کل چل رہا ہے 8,000 9,000 کنولے کا. کنولے کا خرچہ کم ہے. تو 1 ایکڑ سے کتنا کینولا حاصل ہو جاتا ہے سر اس دفعہ ہمارا ہوا ہے کوئی 20-22 من فی ایکڑ سے؟ فی ایکڑ سے. ہاں جی فی ایکڑ سے. اچھا یہ ہم نے سنا ہے کہ جو کینولا ہے اس کا جو بیج حاصل ہوتا ہے جو ایک ظاہر ہے ایک تیل دار جنس ہے، تو جب اس کا تیل نکالتے ہیں پھر اس کو پیوریفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیل نکالنے کے ساتھ ہی اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ سر جو کنولا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جیسے مرضی آپ استعمال کریں. جو مسٹرڈ ہے رائے ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ سرسوں اور رایا کو وہ پیوریفائی کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی. کینولا کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے؟ کنولا کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے مرضی استعمال کریں. سالن میں بھی ہو سکتا ہے اور جیسے پکوڑے سموسے بنتے ہیں ان چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے وہ. تو آپ مکئی کی بھی بات کر رہے تھے، کوئی سائلج کے لیے جو مکئی کاشت کی جاتی ہے وہ بھی کم دورانی کے لیے، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. سر جو سیلج والی مکی ہے جو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، وہ 2 سے 2.5 مہینوں میں سیلج والی مکی تیار ہو جاتی ہے. کم از کم 80,000 90,000 لاکھ میں ایکڑ چلا جاتا ہے، بک جاتا ہے. تو اس میں خرچہ ہو جاتا ہے کوئی تقریباً 40 سے 45,000 20 اور ٹوٹل خرچے لگا کر. تو وہ بھی کم خرچہ ہوتا ہے، اس میں بچت آ جاتی ہے 40-50,000 آ جاتی ہے. 1 ایکڑ میں کتنا بیج استعمال ہوتا ہے مکئی؟ سر اس میں ہو جاتا ہے 10 کلو. تو یہ جو سالج والی مکئی تیار ہوتی ہے تو مارکیٹ میں اس کی کیا ریشو ہے؟ آسانی سے بک جاتی ہے یا مارکیٹ میں مشکل سے فروخت ہوتی ہے؟ سر یہ سیلج والی بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ جانوروں کا شوق رکھتے ہیں، اس وجہ سے بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے وہ. تو یہ کتنے عرصے میں یہ فصل جو ہے سائلج کی تیاری کے لیے مطلب یہ میچور ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے کٹائی کے لیے؟ سر یہ 2 سے 2.5 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے. 2.5 مہینے میں. یہ کس سیزن میں شروع ہوتی ہے اس کی کاشت؟ یہ سر ابھی 6ویں مہینے میں لگی. 6ویں کی 15 تاریخ کو 16 کو 17 کو 20 تک لگ سکتی ہے. یعنی کہ جون میں یہ کاشت ہوگی؟ جون میں جا کے کاشت ہوگی اور پھر یہ 3 مہینے بعد جون جولائی اگست ستمبر میں اس کی ہاں جی کٹائی ہو اس جائے کا سیلج بن سکتا ہے. جیسے چھلی میں دانہ بن جائے گا تو پھر سیلج بنا سکتے ہیں. تو اس کی کاشت کیسی ہے؟ اس پر اخراجات جو ہیں وہ کتنے اخراجات آ جاتے ہیں؟ سر مکئی پر جو اخراجات ہیں وہ ذرا کنولے سے اور تیل سے زیادہ ہوتے ہیں. اس میں 3 کھادیں ہیں اور 3 سے 4 سپرے ہیں اور 2 سے 3 دفعہ زہر ڈالتی ہے، تو اس میں زیادہ اخراجات زیادہ آ جاتے ہیں مکئی میں. کپاس سے بہتر ہے، کپاس میں زیادہ اخراجات ہیں. ان چیزوں میں تینوں میں وہی بچت صحیح آ جاتی ہے، اخراجات کم ہیں تینوں فصلوں میں. اچھا آپ اپنی بہتر آمدنی کے لیے ان فصلوں کی کاشت پر توجہ دیتے ہیں، تو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں جو زراعت سے منسلک ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم ان کو یہی پیغام دیں گے کہ بھئی آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو اس لیے بھئی کنولا لگائیں، تیل لگائیں اور مکی لگائیں. سیلج والی یا پکاؤ لگا لیں، پکاؤ کا بھی ریٹ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے 3 چیزیں. ناظرین آپ نے ہمارے جو کاشتکار ہیں محمد عرفان ان کی باتیں سنی، اور اگر ہمارے کاشتکار ان کے تجرباتی جو مشاہدہ ہے تجربہ ہے اس کے مطابق اگر کم دورانی کی فصلیں کاشت کرتے ہیں تو نہ صرف ان کے پیداواری اخراجات میں کمی ہوگی بلکہ ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.